لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہے نا، ان میں آخرت کی باتیں، عقیدہ توحید، آخرت سے ڈراوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ان کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو، کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے؟ تو ان کو اس دلدل میں، جس بت پرستی کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے. اچھا، مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے، لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں. اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہے، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت، یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے نا اسی بات کو، جس کو وہ مانتے تھے، ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مد مقابل بھی مانتا ہے، لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں. جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے. تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یہ بات بار بار مشرکین سے کہیں گے نا، وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے، تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ہے، ان پتھروں کو. تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے، جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ ہم نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی. تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے، موٹیویشن کی بھی کتاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی. تو قرآن کہتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے، والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے. امن یملک السمع، کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے. والابصار، اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے. ومن یخرج الحی، کون ہے جو صاحب کمالات ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے، تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے، روح پڑ جاتی ہے اور چوزہ نکل آتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے. آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا، یہ حیات کیا چیز ہے. تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے خدا کا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے، کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں، اردو میں انتظام کہتے ہیں کہ انتظام ہے. تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے، منتظم ہے. کیا مطلب؟ جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے. تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فوراً یہ کہہ دیں گے، ان قریب کہہ دیں گے اللہ. اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ
کبریائی بیان کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہے نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی، وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں، کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ. فقل، تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے، بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے. تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے. فذالکم اللہ، کیا بلاغت ہے قرآن کی. پس ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے، اور ہر چیز کا مالک ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے، اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی یہ صفات ہے ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق، ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا. یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے، بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے، الحق برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں. کیسی بلاغت ہے. میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں، مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا، ایک بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے، کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں، کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو. ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے، آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی، اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو، اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو. تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ یہی قرآن کا انداز ہے. کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی، وہ بھی گھنا بن جاتا ہے. جو خدا کے منکر ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار، تم ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ، نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے. تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ، یہی اللہ بالکل تمہارے سامنے ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو. اور اللہ ہے، اور ربکم، یہ پال رہا ہے تمہیں، صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے. الحق، اور یہی برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے وہ سارے باطل ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا. یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا، تعارف بھی آ گیا، اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے. جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے میں تو نیوٹرل ہوں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا، بس میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے. جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق، تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا، جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے، نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں نہ، ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ. چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں، لوگ تمہیں دقیانوس کہیں، لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں، کچھ بھی کہیں، کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی. تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے. دیکھیں یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون، تم کہاں پھر رہے ہو.
بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. کیا مطلب؟ کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے؟ اس میں بھی بلاغت ہے. بلاغت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو، اس آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں گھمایا جا رہا ہے، یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو. سوچو، کوئی اور گمراہ کر رہا ہے. گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے، لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے. اس کے بارے میں غور کرو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا. اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں، حدود کو کراس کرتے ہیں. حدود کا کیا مطلب؟ عقل کی بھی ایک حد ہے، ضمیر کی بھی ایک حد ہے، لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے. لیکن کن پر؟ جو حدود کو کراس کرتے ہیں. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو، ثم يعيده، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں. تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اچھا، یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں. جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ یہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے اللہ. وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین. وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں. اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر آپ خود بتا دیں، یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے. آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے؟ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے. وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے. رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے. وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے. گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی. اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم
آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من کوئی ایسا معبود ہے یہدی الی الحق جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو. یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا، یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے، اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے، تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے، اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کو فالو کرو، کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو. جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے، اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے، یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے. تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو. تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لینا، جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں. کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں، شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے، زنا کو لیگل کیا ہوا ہے، یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہیں اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے آفمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی اتباع کی جائے، امن یا وہ زیادہ حقدار ہے لا یہدی جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو، الا ان یہدا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے، وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو، تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. فما لکم تو تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا. خوب سمجھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے. ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں، دلیل کو فالو نہیں کرتے. گمان کیا ہے کہ کسی بابے نے، بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے اس کو فالو کرو، کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی، کوئی اس کو فالو کر رہا ہے. میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جب ظن ہے نا، اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. ظن اور گمان کی دو قسمیں، ایک ظن وہ جو ناشی یعنی دلیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹکل پچو، وہ ہوائی باتیں، فلاں سے سن لیا، جیسے آج کل ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کچھ سر نہ پیر. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں، اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے، تو گمان کو فالو کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی، یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، اس سے انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے، کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہے.
وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے، یہ عجیب آیتیں، مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے۔ قرآن کہتا تھا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا، کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا، وسوسات آ سکتا تھا، اور ہٹ دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں، تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں، بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں، گھڑ لیا انہوں نے۔ تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے، اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي، یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ گڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی وہ۔ تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی یہی مضمون ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی ہیں تورات اور انجیل سے؟ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں، خطبات بہاولپور کے نام، ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں، میں نے بچپن میں پڑھے تھے وہ۔ ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے، انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے۔ حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں۔ عربوں سے، جو مکہ کے عرب ہیں نا، مدینہ میں تو پھر بھی تھے، مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں۔ تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي، یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سیم مضامین ہے، جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتاب، اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مِن رَبِّ العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے؟ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ گھڑنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا، تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، لوگ متاثر ہوں گے، تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور تمہارا تو دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے، ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کر لو، سارے خطیبوں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے بل کذبوا، اصل بات یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے، نا، اصل بات یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم میں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا ہے، گمان سے بس انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ لما یاتہم تاویلہ، انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا، وہ آیا ہی نہیں، ان کو سزا ملی نہیں اب تک، اس لیے جب لاؤبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم قرآن کا انکار مت کرو۔ کیوں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا، تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے رد کر دے، نا، تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا۔ پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، اتنی واضح آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے۔ تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے مسلمان ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، جو مفسد لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، خود ہی نمٹ لے گا ان سے۔ یہ ہمارا جناب رکوع نمبر 4 اور 9 تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا۔ میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں، آسمان سے رزق برساتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منطقیانہ نہیں ہے،
وہ نیچرل ہے. تو نیچرل یہی ہے کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو مشرکین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف, اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوچھتے ہو. تو پہلا مضمون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی جائے گی. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا. مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی, تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا. اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا کہ نہیں, یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آج کا جو ملحد ہے وہ بالکل ہی بے عقل ہے, وہ کہتے ہیں کائنات خود خالق ہے, یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا. یہ تو پاگلوں والی بات ہے بالکل. اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں, جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے, وہ اس کائنات ہی کو کریٹر مان رہا ہے, یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے, اس محتاج ہی کو کریٹر قرار دے دیا. تو کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ فرسٹ ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے, دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. اور تیسری بات, ہم فالو کس کو کریں, اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ آفامن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. یہ آیت تو رٹا لگا کے یاد کر لیں, یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے. مشرکین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے, مشرکین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے. اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا, یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا. آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی, آپ کو ہدایت ملے گی کہاں؟ جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں, دنیا کی ذہین ترین اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھتی ہیں, وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں. ان کا سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو رہا ہے وہاں پہ, کس قسم کے بیہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں. یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے نا, کلچر کا حصہ بن جائے, وہی قانون بن کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے. تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون بن کے پاس ہو جائے گی. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو ان کو کر رہی ہے. اس لیے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا, کیونکہ آپ قرآن کے الحم سے لے کے والناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے. قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو. تو ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے, اس میں طہارت جھلک رہی ہے. تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس, اہل مغرب اقوام کے پاس, ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو, یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ. ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں. اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے, لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ. تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں. اور وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اس میں ہر باطل کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے. اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تبصرے یا اوٹ پٹانگ تبصرے, جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی, اور بیٹھ کے آپ دیکھیں نا 4 آدمی جمع ہوں گے تو چاروں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے. کسی کے پاس کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی, کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو یہ ہر باطل کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے, بغیر تحقیق کے, بغیر دلیل کے بات کرنا. تو مشرکین عرب بھی اسی بیس پہ برباد ہوئے. اور پھر ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی بلاغت ایسی ہے. اس پر میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے, اس کا مطلب کیا ہے. اس میں پہلے لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں, دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. ہو گیا تو کھلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں, اللہ پہ توکل بھی ہے نا. حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں, کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے, اولاد بھی نہیں روکی, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے, اللہ.
دیکھو قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین صحابہ تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے یہ جملہ, نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں. ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل کے, اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے تھے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف سٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے, اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. او بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا بھائی. بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے. چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس, صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا, کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے,
تو سب کو لگتا ہے اچھا، کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے، لالچ ہے، غیر اخلاقی طریقے سے کمانا، بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے، جو خواتین بیان نہیں سن رہی، جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہا، وہ کہیں خرچ نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں، شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں، اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ، ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے، یہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی، ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو، یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے، مرد کی جاب نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے، عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں، مدرسے میں پڑھانے کی، اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ، مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پاکٹ میں. کیوں بھائی؟ ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ. بھائی ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی، ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا، اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے، بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے، ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا، دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا، تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا، بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا، ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے، سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2، پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو، پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا. ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں، بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے، پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے؟ وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اتنا غریب ملک، کاغذ باہر سے ادھار لے رہی ہے، وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم. وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کرتے ہیں، کنٹرول میں آپ کے نہیں ہو. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی، اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے، صرف یہی کرو، ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے. نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی، کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا، میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مذاق نہ سمجھو.
لیکن آپ کو اس لیے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں؟ تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا, تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھا بھی یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو, انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ, ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد, یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ, گفٹ کو خرچ کرنے میں, لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس, ایک لفافے میں 50,000 روپے دی, مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن یوں کر کے ڈال لیے جیب. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1 لاکھ گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے, وہ خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا, اچھا نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا, بڑی پیاری نعت پڑی بندے نے, بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑتا لوگ آتے, یہ لوگ چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے, ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار, نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو, بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے, کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی, جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں, ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں, جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی, گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں, اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی, اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی, اور یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا, مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ, اس اولاد کا کیا استعمال ہے, اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے,
آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں، کس چکر میں یار؟ اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے، وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا، یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے، تو پھر آدمی کیا چاہے گا؟ میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین، یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وکثرکم، اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں، وہ کہتے یہ بڑھا دیے جی تو ٹینشن ہے ہمیں. تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے، ہماری تو بڑی ہوئی آبادی کیا ہے؟ ٹینشن. پیغمبر کہہ رہے ہیں بڑی ہوئی آبادی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو. تو اب جب سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ بوجھ ہے، تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ 2 ہونے چاہیے، اس پہ آپ قوم کو لائیں گے، لیکن اگلا اسٹیپ پہ قوم خود آئے گی، آپ نہیں لائیں گے. وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر 2 کے بجائے کتنے ہونے چاہیے؟ 1. گورا اس پہ سیٹ ہو گیا آ کے. پھر 1 بھی ہے تو بوجھ ہی نا، وہ ہے کیا؟ وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے، کہتے ہیں ہونا چاہیے لیکن وہ 50 سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے، پھر 1 ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے ہیں پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. بالکل وہ قصہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا، وہ اصل میں ریچھ تھا، منہ اندر تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا کمبل. تو ایک آدمی لالچی تھا، اس نے کہا میں جاؤں گا اس کمبل کو نکال کے لاؤں گا. لوگوں نے کہا طوفانی دریا ہے، کمبل چھوڑ دے ہم تجھے بازار سے دلا دیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں، اتنی قیمتی چیز میں چھوڑ نہیں سکتا. لالچی تھا، دریا میں ڈبکی لگائی اور کمبل کو جا کے پکڑا تو وہ ریچھ تھا، ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ اس کو بھاگے لے کے جا رہا ہے. دور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کمبل کے ساتھ بہتا کیوں جا رہا ہے. تو لوگوں نے چیخ مار کے کہا نالائق ڈوب جائے گا، کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں، آپ شروع آپ کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی، لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی. یورپ میں پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کیا جاتا تھا، ان کے حکمرانوں نے اور جو ان کے وحی کے نور سے جو آری لوگ تھے، مذہب سے دشمن لوگ تھے، انہوں نے یہ باور کرایا کہ کم بچے ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے، لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں، لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں وہ سافٹ ویئر کسی سے ریموو ہی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ اب ریموو ہی نہیں ہو رہے، ڈیلیٹ کا بٹن ہی اڑ گیا ہے وہاں سے. تو آپ یہ جو ایک اتنی بھیانک چیز ہے یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو نا، تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا. پھر دوسرا، جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو نا کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا. کیونکہ فیملی پلاننگ کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد جب زیادہ ہوگی تو آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ، یعنی آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا تو آپ کی آمدن ڈیوائیڈ ہوگی. ایسا ہی ہے نا. یہ سافٹ ویئر آج کی لبرل دنیا نے انسٹال کر دیے لوگوں کی کھوپڑیوں میں. اب جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے، اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں ان کی نیت تو یہ تھی کہ صرف اس جذبے سے نسل کو روکو، لیکن سافٹ ویئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جذبے سے جب نسل روکی جا سکتی ہے، اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ڈیوائیڈ ہوگا، تو ڈیوائیڈ تو اور بہت سارے کاموں سے ہو رہا ہے. شادی کرنے سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان 18 سال میں شادی کرتا ہے تو جتنا کما رہا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے کہاں جائے گا؟ آدھا بیوی کے پاس جائے گا. تو انہوں نے نکاح کرنا بھی کیا کر دیا گوروں نے. حالانکہ ان کی قوم، ان کی ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ جلد شادی کرنا چھوڑ دیں. فیملی سسٹم کو تو وہ بھی چاہتے ہیں پروموٹ کرنا، لیکن جب صرف ایک چیز کو غلط ہوئی ہے نا، اس غلط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے شادی کرنا بھی چھوڑ دی. یار جب میرا پیسہ ہے تو پھر میرا پیسہ ہے، میں کیوں بیوی کو کھلاؤں بھائی. پھر جب بیگم کو نہیں کھلانا، اپنے بچوں کو نہیں کھلانا، تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم بچوں کو کھلانا، یہ تو پاگل پنا اور حماقت. اس ایسے آدمی کے تو سینگ ہونے چاہیے سر پہ حماقت کے، کہ اپنی جو اپنا بلڈ ہے اس پہ خرچ کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں، تو دوسرے کے بلڈ پہ خرچ کرنا تو اور پرلے درجے کی حماقت ہے. ابے بھائی کھوپڑی شریف میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟
تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں. اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے, اب یہ ایک تو شادیاں 40-40 سال میں کرتے ہیں, پھر ان کو بیوی چاہیے کمانے والی, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے اور اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں, اپڈیٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر. پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی 2 ہونے چاہیے, پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, شادیاں بھی 1 ہونی چاہیے, اور پھر بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر جب اگر ہو بھی تو پھر 50 سال میں ہونی چاہیے, اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتے 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 وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں میرا مال. پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی, وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے, کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی, آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے, معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے, تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے. کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے, وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم جب پہلے اولاد روکی نا, پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو, میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بڈھے بےچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا, اولڈ ہاؤس بنایا کہ یہ بوڑھوں کو ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں. دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی, کتنی کیئرنگ حکومت ہے. ایک ہماری حکومت ہے, مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے, پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا, اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا, اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا. اللہ ماشاءاللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا, ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ, لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہمیں زکات 2.5% دیتے ہوئے موت آتی, اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو, جس پہ ان کو ثواب بھی 2 ٹکے کا نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکات پہ ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے, ٹیکس پہ وہ ثواب, میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ, ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی ہے. تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ, تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر. تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں, یہ یہاں سے شروع ہونا, اولاد پہ خرچ, تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں, پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں, پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کی. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں, خدا یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا, سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے, اس کا سکون چھینتا ہے اللہ. دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کی عادت پڑے گی, لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے کرو گے لائف. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ, اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچے بھی اللہ و الی الرسول, اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا, اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پلاننگ کیوں بھائی پلاننگ, کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں, اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات. کوئی تک بنتا ہے, لاجک بنتی ہے اس کی, کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن سافٹ ویئر
इंस्टॉल किए जा रहे हैं, हम तो अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है। अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन साहबा के यहां 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिहाजा साहबा ने भी यही रविश इख्तियार की है। फिर तो बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ। सवाल पैदा होता है भाई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई लॉजिक ये है कि रिस्क पहले आता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है या बच्चा पहले आता है? अगर कोई औरत ये कहे कि फलां के चूंकि बच्चा है उसकी तो छातियों में दूध है तो वो तो बच्चे को दूध पिला रही है, मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी छातियों में तो दूध है नहीं, लिहाजा मैं नहीं पैदा कर रही, उसे क्या कहा जाएगा? ओ भाई पैदा कर तो सही, अल्लाह मखलूक को पहले भेजते हैं, रिस्क का इंतजाम तो पहले से होता है, सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल किए हुए, लेकिन उसका इजहार जब बच्चा होगा तो होगा, उससे पहले नहीं होगा।